نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. نام عمار، کنیت ابو الیقظان، والد کا نام یاسر، والدہ کا نام سمیہ. نسب نامہ اگر دیکھا جائے، عمار بن یاسر بن عامر بن مالک بن قنانہ بن قیس بن الحسین بن الودیم بن سالبہ بن عوف بن خارثہ بن عامر بن عامر الاکبر بن یام بن انس بن مالک الانسی القحطانی. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحطانی نسل سے تھے. قاف ہا تو الف نون یہ قحطانی نسل سے تھے. یمن ان کا وطن تھا، اور ان کے والد کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک بھائی گم ہو گئے. کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، تو حضرت یاسر اپنے دو بھائیوں کے ساتھ اپنے اس گم شدہ بھائی کی تلاش کے لیے مکہ آئے. بھائی کی خبر تو نہیں ملی، دوسرے دونوں بھائی تو لوٹ گئے، لیکن حضرت عمار کے والد حضرت یاسر مکہ ہی میں قیام پذیر ہو گئے. اللہ نے جس کے لیے دروازے خیر کے کھولنے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. حضرت یاسر یہیں پر آباد ہو گئے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنو مخدوم کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوئے، اور بنو مخدوم کے ابو حذیفہ بن مغیرہ ان کی لونڈی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا، اور پھر حضرت سمیہ کے نکاح کے بعد انہی کے بطن سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی ہوئی. جو حضرت سمیہ کے جو مالک ابو حذیفہ بن مغیرہ تھے، یہ سب واقعہ قبول اسلام سے پہلے کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. ابو حذیفہ بن مغیرہ نے پیدا ہوتے ہی حضرت عمار کو آزاد کر دیا، اور بہرحال باپ بیٹے کے ساتھ جو مالک تھا اس کا بہت اچھا اور احسان مندانہ رویہ تھا. ابو حذیفہ کی وفات کے بعد ہی اسلام کی دعوت جو ہے وہ اس کا نعرہ بلند ہوا، اور بالکل ابتدا ہی میں حضرت عمار اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں قبول اسلام کا. حضرت عمار واقعہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں قیام شروع کر دیا تھا، اور دار ارقم گویا مسلمانوں کا سینٹر بن چکا تھا. تو حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میں دار ارقم کے دروازے پر کھڑا، میں نے وہاں پہ حضرت صہیب بن سنان کو دیکھا، اور میں نے حضرت صہیب بن سنان سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ تو حضرت صہیب بن سنان نے پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو، پہلے تم اپنا ارادہ بیان کرو. تو کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ بیان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ان کی باتیں سننے کا ارادہ کر، کہ مطلب میں دیکھوں تو صحیح نا، سنی سنائی پر. یاد رکھیے گا جہاں پہ ریشنالٹی ہو، لاجک ہو، ریزننگ ہو، ذرا تحمل ہو، اور سنی سنائی پر کوئی بات نہ مانے، تو اس شخص کو ایمان کی توفیق ہے. تو کہتے ہیں کہ میں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اتنا ایک شہرہ ہے تو میں سننے آیا ہوں کہ آپ کی بات کیا ہے. حضرت صہیب کہتے ہیں میں نے بھی کہا وہ میرا مقصد ہے. دونوں دار ارقم میں داخل ہوئے، اور ساقی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو شراب اسلام سے، مشروب سے پلا کر ان کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا. دونوں یک جا اکٹھے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. کچھ روایات میں تو آتا ہے کہ اس وقت صرف 5 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ نہیں، اس وقت تک تقریباً 30 لوگ اسلام تو قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اسلام پوشیدہ رکھا تھا. ظاہر ہے یہ وہ خاندان تھا جن کا اور کوئی اہل خانہ مکہ میں نہیں تھے. بے یار و مددگار خاندان تھا، مظلوم ہوا، تختہ مشق بنا، اور مشرکین مکہ کی ظلم اور زیادتی کا شکار ہوا.
کیونکہ ظاہر ہے ان کا نہ کوئی قبیلہ تھا، نہ برادری تھی، نہ اہل خانہ تھے، نہ رشتہ دار تھے، نہ کوئی حامی، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی سپورٹر. تو پھر ایسے بے یاروں مددگاروں کے اوپر تو پھر جو ظلم کی چکی چلی وہ ہمیں پتہ ہی ہے. حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، حضرت سمیہ کو اذیت تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اذیت کا ایک پہاڑ تھا. کبھی ایک کو پیٹا، کبھی دوسرے کو پیٹا جاتا تھا، اور پھر اذیت دینے کا ایک عجیب سا طریقہ کہ کبھی باپ کے آگے بیٹے کو، کبھی بیٹے کے آگے بوڑھے باپ کو، کبھی ماں کے آگے بیٹے کو، کبھی بیٹے کے آگے ماں کو پیٹا جاتا تھا. گھر والوں کو اذیتیں دے دے کر دوسروں کو تڑپایا جاتا تھا. اور پھر اہل خانہ کے سامنے ہی ابو جہل نے وہ برچھی ماری تھی ناف کے نیچے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا. اور یہ راہ حق میں اسلام کے لیے بہنے والا پہلا خون کا قطرہ ایک مومنہ اس صحابی کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. راہ حق میں دی ہوئی قربانیاں رائے کا تو نہیں جاتی، ضائع تو نہیں ہوتی، رنگ تو لاتی ہیں. اور ماؤں کی دی ہوئی قربانیاں انشاءاللہ اولاد کے حق میں ثابت قدمی کا ذریعہ ضروری بنتی ہیں. اتنا زیادہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمار کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے اور مشرکین مکہ نے دہکتے ہوئے انگاروں پر، سلگتے ہوئے انگاروں اور کوئلوں کے اوپر لٹایا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی اس آگ کو تو اسی طرح ٹھنڈا کر دے عمار پر جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. اور پھر ایک دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت یاسر کو، خاندان یاسر کو، آل یاسر کو تکلیفوں میں مبتلا ہو کر آپ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوئے اور آپ نے فرمایا صبر کرو آل یاسر، جنت تمہاری منتظر ہے. صبر کرو آل یاسر، جنت تمہاری منتظر ہے. اور یہ وہی جلیل القدر صحابی ہیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے آپ نے فرمایا تھا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. میں اور آپ تو جنت کے لیے نگاہیں فرش راہ کیے ہیں، ارے جنت کچھ لوگوں کے لیے نگاہیں فرش راہ کیے منتظر ہیں. حضرت یاسر، حضرت سلمان فارسی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت یاسر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیفوں کا شکوہ اور شکایت کی تو آپ نے فرمایا صبر کرو صبر کرو صبر کرو آل یاسر. اور پھر آپ نے فرمایا اللہ آل یاسر کو بخش دے. حضرت عمار کا وہ واقعہ کہ مشرکین مکہ نے ایک دفعہ حضرت عمار کو پکڑ لیا اور مار پیٹ کے بعد طریقہ کیا اختیار کیا؟ پانی میں غوطے دینے کا. اور پانی میں مارتے تھے، پیٹتے تھے اور پانی میں غوطے دیتے چلے جاتے تھے. اتنا تکلیف اور اتنا اس پانی میں غوطے دیے کہ حضرت عمار بدحواس ہو گئے، حواس کھو بیٹھے. اور پھر مجبور کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، اپنے ایمان کا انکار کرو. اور یہ کرنے پر مجبور کر دیا. جب مشرکین مکہ کی کو تسلی ہو گئی کہ اب ہم جو کروانا چاہتے تھے وہ ہم نے کروا لیا، اس کی زبان سے کہلوا لیا، تو حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زاروں قطار روتے ہوئے حاضر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا جب تک میں نے کلمہ کفر نہیں کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیفتا چل قلب کا، کہ عمار اس وقت تیرے دل کی کیفیت کیا تھی، تو اپنے دل کی کیا حالت پاتا تھا؟ تو حضرت عمار نے فرمایا مطمئن بالایمان، کہ میں نے تو زبان سے کلمہ کفر کہا تھا، میرا دل تو ایمان پر مطمئن تھا. آپ نے فرمایا تھا فَإِنْ عَادُوا، کہ اگر وہ لوگ پھر سے یہ کام کریں گے فَعُودْ، پھر تو بھی پھر سے کر دینا. اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد سورہ نحل کی آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ وہ شخص جو ایمان کے بعد کفر کرے اس حالت میں کہ اس کو مجبور کیا گیا لیکن اس کا دل مطمئن ہے، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے عمل کا درجہ دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کا لائے عمل اور احکامات نازل فرماتے تھے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اتنا مجبور کرتے تھے مشرکین مکہ، اتنا مارتے تھے، اتنا پیٹتے تھے، اتنا مجبور کرتے تھے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، کہ صحابہ اکرام بسا اوقات زبان سے کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے.
پھر ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اصل میں یہ آیت ابتدا میں حضرت عمار کے حق میں نازل ہوئی۔ کچھ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، لیکن اس کے بارے میں روایات کچھ مختلف ہیں۔ مدینہ کی ہجرت کی اجازت ہوئی تو مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور وہاں پر مبشر بن عبد المنذر کے مہمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان سے بھائی چارہ کروا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک کتابی مرحمت فرمایا، اور پھر اس کے بعد پکی سکونت مدینہ ہی میں رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کچھ دیر کے بعد مسجد نبوی کی جب تعمیر کا مرحلہ شروع ہوا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمار اس تعمیر میں پیش تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی اینٹیں بھی لا رہے تھے، گارا پتھر بھی ڈھو رہے تھے، تعمیر بھی ہو رہی تھی، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانا، حالانکہ اتنی تکلیفیں، اتنا ظلم، اتنی زیادتیاں برداشت کر چکے ہیں، سابقون الاولون میں ہیں، صبر استقامت کا پہاڑ، ماں گھر والوں کی اتنی قربانیاں دے چکے ہیں، پر ہجرت کر چکے ہیں، لیکن یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ سلیکٹڈ، پکڈ آؤٹ، لمیٹڈ رینج آف نیکی نہیں کرتے تھے، ایکسٹینسو، ڈائیورسفائیڈ، ملٹی فوکن، جو جب جہاں جیسی آسان، مشکل، بڑی چھوٹی، آگے پیچھے دائیں بائیں نیکی ملتی تھی کرتے چلے جاتے تھے، کوئی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نو اسٹون انٹرنڈ ٹو گین جنہ، ہر کوشش، ہر صحیح، کہیں ہم کوئی ایک کوشش میں پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں باب الجہاد ہے، کہیں باب الصلاۃ ہے، کہیں ہر جنت کے دروازے کی تیاری۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دو دو پتھر اٹھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے بڑی شفقت سے حضرت عمار کے سر غبار آلود تھا، اس کے اوپر سے مٹی صاف کی، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا، افسوس عمار، ایک باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا، یعنی شہادت کی خوشخبری بھی دے دی۔ تم اسے خدا کی طرف دعوت دو گے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور روایات آتی ہیں کہ آپ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الفاظ فرمائے۔ بدر سے لے کے تبوک تک جتنے مارکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جان بازی کے ساتھ ہم رکاب تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارکے میں بھی جتنی خون ریزیاں ہوئیں اس میں شامل تھے۔ جنگ یمامہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمار میدان جنگ میں تھے اور ان کا ایک کان شہید ہو کے گر گیا تھا، اور کان زمین پر پڑا ہوا ہے اور اوپر اپنی جنگ جاری کیے ہوئے۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یمامہ میں جب مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے تھے تو حضرت عمار ایک بلند چٹان پر چڑھ گئے تھے۔ اپنا کان تو کٹ گیا لیکن کام جاری ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، متعدد صحابہ کرام متعدد موقعوں پر یہ ثابت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں ہستیوں کا دیا ہوا دین ان کو اپنے جسم کے اعضاء سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ دین کا گلستان نہ اجڑے، میرا جسم کٹ جائے، میری عزت مٹ جائے، میری ذات ختم ہو جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سر بلندی کا معاملہ ہو جائے۔ ترجیحات، سوچ، رویے، خواہشیں، تڑپ، طلب، پیمانے فرق تھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تمہیں سے کوئی ایمان نہیں لا سکتا، مکمل نہیں ہوگا جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عملی تشریح اور عملی نمونہ نظر آتے ہیں صحابہ کرام میں حدیث کے پیمانے کی۔ تو حضرت عمار بن یاسر کے چٹان پہ کھڑے ہو گئے اور للکار ہے، گروہ مسلمان، اے مسلمانوں کے گروہ، کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں یاسر ہوں، آؤ میرے پاس، میں عمار بن یاسر ہوں، آؤ میرے پاس۔ یوں صحابہ کرام سب جمع ہو گئے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت حوصلہ بلند کر دیا۔ کوفہ میں ان کو کوفہ کا والی بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوفہ کا والی گورنر بنایا۔ بڑی حکمت سے، دانائی سے، تدبر سے، حکمت سے، فراست سے انہوں نے حکومت کی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتنہ ہوا تو اس کی تحقیق کے لیے انہوں نے ایک تحقیقاتی کمیشن مرتب کیا، تو اس کے بھی رکن بنے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ زور بازو رہے، جنگ جمل میں بھی اور جنگ صفین میں بھی، دونوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاون تھے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ جمل میں تو جب امیر معاویہ کے ساتھ جنگ صفین کا معاملہ ہوا تو حضرت عمار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے، 91 ایئرز کے تھے۔ جنگ صفین میں 91 برس کے سن رسیدہ کمزور بزرگ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور بازو تھے۔ اور پھر اسی جنگ صفین کے دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شام کے وقت ہمیں پتہ چلتا ہے بعد میں سورج غروب ہو رہا ہے، جنگ پورے زور سے جاری ہے، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے چند گھونٹ دودھ کے پیے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دودھ کا یہ گھونٹ تیرے لیے دنیا کا آخری توشہ ہے، اور بس یہ دودھ پینے کے بعد دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور کہتے جا رہے ہیں آج میں اپنے ساتھیوں سے ملوں گا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا۔ دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور پھر دشمنوں کی صفوں کے پروں کے پرے کاٹتے چلے جا رہے ہیں کہ پھر ابن غاویہ نے نیزے سے حملہ کیا اور زخمی ہو کر زمین پر گر گئے، اور ایک شامی نے بڑھ کر سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں امیر معاویہ کے کورٹ میں حاضر ہوئے تھے، وہ شامی شخص بھی اور وہ ابن الغاویہ بھی، اور وہ دونوں اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ عمر ابن العاص وہاں پہ موجود تھے، اور عمر ابن العاص نے جب امیر معاویہ کے دربار میں ان دونوں کو یہ مطالبہ کرتے ہوئے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے سنا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، تو عمر ابن العاص نے کہا کہ خدا کی قسم یہ دونوں جہنم کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ دونوں جہنم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کی خبر سنی تو حضرت علی نے فرمایا کہ خدا نے عمار پر رحم کیا جس دن اسلام لائے، خدا نے رحم کیا جس دن وہ شہید ہوئے، اور خدا ان پر رحم کرے گا جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے۔ میں نے ان کو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا جب صرف 4-5 صحابہ نے ایمان کا اعلان کیا تھا، اور وہ شخص ان کی مغفرت میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ عمار اور حق لازم اور ملزوم ہے، ان کا قاتل یقینی جہنمی ہے۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود تجہیز اور تکفین کا حکم دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نماز جنازہ بھی پڑھایا، اور کوفہ کی زمین میں پہلے دفن ہونے والے صحابی 91 ایئرز کے دفن ہونے والے صحابی حضرت عمار تھے۔ بہت زیادہ جفا کشی، استقامت، استقلال، حقانیت، اللہ نے واقعی اس کا امتحان لیا اور حقدار بنایا۔ سادگی بہت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں تشریف لے گئے اور وہاں پہ لوگ نہر کھود رہے تھے، دیکھتے رہے تھک گئے تو ننگی زمین پر لیٹے اور وہیں سو گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کے گورنر تھے، اور گورنر ہونے کے باوجود بھی سادگی کا یہ حال ہے کہ خود بازار جاتے تھے، سودا سلف خریدتے تھے، اپنی پیٹھ پر لاد کے لاتے تھے، اپنا سارا کام، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق اپنی جوتیاں بھی خود گانٹتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیبند بھی خود لگاتے تھے۔ یہ گورنر ہیں، کوفہ کے گورنر۔ اور یہ حق ہی کی وجہ تھی کہ جنگ جمل اور صفین میں دونوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ بہت زیادہ عبادت گزار، ساری رات نوافل اور وظائف میں گزارتے تھے۔ حضرت
عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ سورہ زمر کی آیت امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، یہ جو آیت ہے کہ کیا وہ شخص جو رات کو بندگی کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کھڑا ہو کے آخرت سے خوف کھاتا ہے اور اپنے خدا کی رحمت کا امیدوار ہے. سورہ زمر کی یہ آیت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عمار کے حق میں نازل ہوئی. اللہ ان کی نمازوں کی تعریف، اللہ ان کے قیام اللیل کا تذکرہ قرآن میں فرماتے ہیں. کیونکہ اصل بات ہے کہ صرف نماز کی ادائیگی نہیں، نماز کے قیام اور نماز کی اصل روح یعنی توجہ کی طرف دھیان رکھتے تھے. معذوری کی شدید حالت میں بھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ سفر پر تھے اور پانی نہیں تھا اور ناپاکی کی حالت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کراتے ہوئے دیکھا. اب نماز میں شامل ہونے کی خواہش اتنی زیادہ تھی، نماز کو، امامت کو اور بروقت نماز ادا کرنے کی خواہش اتنی زیادہ تھی کہ پانی کو حاصل کرنے کی تاخیر کو برداشت نہیں کر پائے اور زمین میں لوٹنے لگے. کیونکہ یہ خیال تھا کہ وضو میں چونکہ اور غسل میں بال برابر علاقہ خشک نہیں ہونا ہوتا، تو مٹی سے بھی سارے جسم کو اچھی طرح سے بھر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا عمار تمہارا کیا حال ہے، یعنی یہ کیا تھا، کیا سچویشن تھی؟ تو اس پر انہوں نے بتایا کہ پانی میسر نہیں تھا، تو میں نے سمجھا کہ میں اپنے جسم کو مٹی سے اچھی طرح مل لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت میں تیمم کافی تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ کر کے دکھایا. تمہارے لیے صرف یہ کافی تھا. آپ نے زمین پر ہاتھ مارا، ہاتھ کو ملا، پھونک ماری اور اپنے چہرے اور ہاتھ پر مسح کر لیا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمار کا یہ طریقہ تھا. قرآن سے بہت زیادہ محبت تھی، ایک بہت قصیر تعداد صورتوں کی جو ہے ان کے حفظ میں بھی تھی. جمعے کے روز خطبے سے پہلے عموماً بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے، اور ان کا خطبہ بہت فصیح اور بہت بلیغ ہوتا تھا. اور خطبے میں ایجاز اور اختصار کو چھوٹا رکھتے تھے اپنا خطبہ، کیونکہ حدیث کوٹ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کو طول دینا اور خطبے کو مختصر کرنا کسی انسان کی سمجھ کی علامت ہے. اگر ان کا حلیہ دیکھا جائے تو بلند تھے، لمبی لمبی سرمگی آنکھیں، چوڑا سینہ، بھرا ہوا بدن، اور 91 سال کے تھے جب شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کے جسم سے بڑھاپے کے اثرات نظر نہیں آتے تھے. اللہ ہمیں ان صحابہ اکرام کی زندگی کے نمونے پڑھنے سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں صبر، شکر، ذکر، توکل، عاجزی اور قناعت کے طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین.